مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 23 جمادی الاول 1447 ہجری ومطابق 14 نومبر 2025 عیسوی۔ موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ خطیب فضیلۃ الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جلال و اکرام اور فضل و احسان والا ہے، جس نے اپنے بندوں کو عظیم نعمتوں اور بڑے عطیات سے بہراور کیا اور انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا اور اسے گناہوں اور خطاؤں کی بخشش کا سبب بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پاک ہے، سلامتی والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے جب تک دن و رات کی آمد کا سلسلہ جاری رہے۔ اما بعد، لوگوں، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ جو شخص بھلائی اور درستگی کا خواہ ہو، کامیابی و کامرانی کا ارادہ رکھتا ہو، نجات و فلاح چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ تقوی کو اپنا زاد راہ بنائے اور احسان کو اپنا راستہ اور طریقہ بنائے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام کے محاسن اور اس کے بڑے فضائل اور ان عظیم ترین عبادتوں میں سے جن کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ اعلیٰ ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت اور عظیم ترین طاعتوں میں سے ایک طاعت ہے۔ یہ انبیاء کے شمائل، برگزیدہ لوگوں کے طرز عمل، متقیوں کی خصلتوں میں سے ہے۔ اسی کے ذریعے رحمت و رضا مندی حاصل کی جاتی ہے، برکت و مغفرت ملتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی قدر و منزلت کو بلند کیا، اس کے مقام و مرتبہ کو بڑھایا۔ چنانچہ اس نے جہاں اپنا تذکرہ کیا وہیں والدین کا بھی تذکرہ کیا، ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ، ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ سب ان کی تعظیم و تکریم کے لیے، لوگوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دینے کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ مسلمانوں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا حکم الہی اور ہدایت نبوی ہے، اور کسی عقل مند مسلمان پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ احسان کرنے والے کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے بعد بندے پر والدین سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں، چنانچہ وہی سب سے زیادہ حسن سلوک، وفاداری، احسان اور عطا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا مطلقاً حکم دیا اور اسے اس آیت میں عمومی طور پر ذکر کیا، تاکہ یہ ہر قسم کی نیکی اور بھلائی اور ہر طرح کے شکر و عرفان کو شامل ہو، اور والدین کو حسن صحبت، اچھے سلوک، حقوق کی پاسداری، نافرمانی سے کنارہ کشی میں سب سے بڑا حق اور کامل ترین حصہ ملے۔ قرآن کریم میں قول کو کریم صرف اسی آیت میں کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور ان سے قول کریم یعنی شریفانہ گفتگو کیا کرو۔ اسلام کے محاسن اور کمالات میں سے یہ ہے کہ اس نے والدین کے
ساتھ نیکی اور اچھے سلوک کا حکم دیا، گرچہ وہ کفر کی حالت میں کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ یقیناً یہ بڑی محرومی، بدنصیبی، پستی اور ذلت کی بات ہے کہ بندہ ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھے، احباب کے ساتھ محفل جمائے، ان سے نہایت خوشگوار باتیں کرے، ان کے ساتھ بلند ترین آداب اختیار کرے، مگر اپنے والدین کے ساتھ وہ ایسا نہ کرے۔ اللہ کی قسم، یہ بدترین صفت اور سب سے گھٹیا عمل ہے۔ ایمانی بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک رب تعالی کے نزدیک محبوب ترین طاعتوں میں سے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالی کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ متفق علیہ۔ والدین سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں درازی اور رزق و مال میں برکت کا بھی سبب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کی روزی میں بڑھوتری ہو، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور صلہ رحمی کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک توبہ کی قبولیت اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے رسول اللہ، میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور خدمت کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک دعا کی قبولیت کی دلیل ہے اور ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کے دستوں کے ہمراہ آئیں گے۔ وہ قبیلے مراد پھر اس کی شاخ قرن سے ہیں۔ انہیں برس کی بیماری تھی جو 1 درہم کی جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی۔ ان کی والدہ ہیں جن کے وہ بہت فرما بردار ہیں۔ اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لیں تو اسے پورا فرما دے گا۔ اگر تمہارے بس میں ہو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو دعا کی درخواست کر لینا۔ چنانچہ عمر نے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اویس نے ان کے لیے دعا کی۔ لوگو، یقیناً بندے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سب سے زیادہ معاون یہ ہے کہ وہ ان کی شاندار خدمات، ان کی بھرپور عنایتیں، ان کے عظیم احسانات، ان کی سچی محنتوں اور اپنی تربیت اور پرورش میں ان کے بہترین صبر و تحمل کو یاد کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا اور اس عظیم حق کے بارے میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں امور کو اکٹھا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ 2 برس میں چھڑائی کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جان لو، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کئی شکلیں ہیں اور ان کے ساتھ احسان کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ہے کہ ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان پر رحم کرنا، ان کے لیے عاجزی اختیار کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، ان کے لیے
لیے دعائے استغفار کرنا اور دعائیں کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان پر خرچ کرنا، انہیں خوش رکھنا، ان کے چہروں پر مسرت و شادمانی پیدا کرنا، اور وہ سب چیزیں چھوڑ دینا جو انہیں ناگوار ہوں۔ مومنوں، والدین کے بڑھاپے، کمزوری اور لاچاری کے وقت یہ عظیم حق اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وقت احسان کا مقام سب سے بلند ہو جاتا ہے اور حسن سلوک کی حاجت انہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ جان لو، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے انتقال کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ دونوں وفات پا جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، بلکہ نیکی کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور ان کے ساتھ احسان کا موقع موجود رہتا ہے، جیسے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کرنا، استغفار کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے ذمہ واجب قرضے کو ادا کرنا، ان کے باقی حقوق کا خیال رکھنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ سب کو ان میں موجود آیات اور حکمت سے فائدہ دے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ لوگوں نے سنی، اور اللہ سے اپنے اور آپ سب کے لیے معافی مانگتا ہوں، بس آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول ہمارے نبی محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر۔ اما بعد، لوگوں، یقیناً والدین کی نافرمانی سب سے بڑے گناہوں اور بدترین صفات میں سے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ متفق علیہ۔ سنو، یقیناً والدین کی نافرمانی کی صورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنا ممکن نہیں، اور اس کی اتنی اقسام ہیں کہ تمام کا احاطہ کرنا مشکل ہے، جیسے کہ ان کے ساتھ بلند آواز میں بات کرنا، ان پر سختی کرنا، ان کے سامنے چہرے کو تلخ کرنا، برہمی ظاہر کرنا، ان کی توقیر و تعظیم نہ کرنا، ان کے ساتھ سخت اور تلخ رویہ اختیار کرنا، والدین کے آنسوں کو اہمیت نہ دینا، والدین کی عزت کو نیلام کرنا، گناہوں کے کاموں کو کر کے اور فرائض میں کوتاہی برت کے انہیں پریشان کرنا، ان کے عادات اور رسم و رواج کا مذاق اڑانا، ان کے سامنے موبائل وغیرہ میں مشغول رہنا، اور اس کے علاوہ دیگر وہ صورتیں اور شکلیں جن میں ناشکری، انکار، بدتمیزی اور احسان فراموشی کا پہلو ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام خسارہ ہے اور اس کا نتیجہ محرومی ہے، کیونکہ بندہ جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے، جیسا بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ اور جو شخص ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، وہ رب کی رضا سے سرفراز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا نیکی کا بدلہ کچھ اور ہو سکتا ہے سوائے نیکی کے؟ اتنی بات ہوئی، اور لوگوں، تمام مخلوقات میں چنیدہ اور سید الانبیاء والمرسلین پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں اس کا حکم
حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر رسول امین پر، ان کے پاک و پاکیزہ اہل خانہ پر، ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر، اے اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے، تمام صحابہ کرام سے، تابعین اور قیامت تک ان کے نیک پیروکاروں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور احسان سے اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو امن و سکون اور خوشحالی والا بنا اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا اور جس سے تو راضی ہو، اور جس میں ملک اور بندوں کی بہتری ہو، اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے غلبہ و استحکام ہو۔ اے اللہ ہمارے حفاظتی اہلکاروں، ہماری سرحدوں پر موجود فوجیوں کو محفوظ رکھ، انہیں فتح عطا فرما، ان کا حامی و ناصر، سہارا دینے والا، انہیں مضبوط کرنے والا بن۔ اے اللہ غم زدوں کا غم دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت ٹال دے، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرنے والوں اور مسلمانوں کے مرنے والوں پر رحم فرما، خاص طور پر والدین پر، اور ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر، انہیں امن و امان، سلامتی اور اطمینان سے نواز۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور اسے تا قیامت معزز اور بلند مرتبہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بے نیاز ہے، ہم محتاج ہے، ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس ہونے والوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم حق، خوشگوار، پاکیزہ، لگاتار، وافر، پے در پہ، ہماگیر بارش ہم پر نازل فرما، جو فائدے مند ہو، نقصان دہ نہ ہو، جس سے تو زمین کو زندہ کر اور بندے کو سیراب کر، جو شہر اور دیہات کے باسیوں کے لیے رحمت بنے۔ اے اللہ رحمت والی بارش ہو، نہ کہ عذاب و وبا اور تباہی والی۔ اے اللہ ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، بے شک تو بخشنے والا ہے، بس آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔